بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، قابل قدر صد احترام مشفق مہربان اساتذہ صاحبان، دیگر عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم احسان عنایت کہ میں اسی ادارے کا ایک ادنا سا پودا ہوں اور آج پہلی دفعہ ایسے سٹیج یا ایسے پروگرام میں شرکت کی اور پھر اس سٹیج سے کچھ پیغام دینے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کس اعتبار سے اور کس زبان سے شکر کیا جائے، نہ الفاظ، نہ زبان، نہ معیار، نہ طاقت، بس اللہ کا بے حد شکر احسان ہے۔ لیکن اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہر اعتبار سے میرے مشفق اور مہربان اساتذہ صاحبان کی یہ کاوشیں اور محنتیں اور جدوجہد اور ہر اعتبار سے ان کی مہربانیاں اور شفقتیں ہیں، ان کی یہ محنتیں ہیں کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے اس وقت اپنے رفقائے سفر سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ خیر، کچھ زیادہ بات طویل کر بھی نہیں سکتا ہوں یا اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ پروگرام کا ضابطہ ہے، دراصل پروگرام چلانے کے لیے کچھ رابطے اور کچھ ضابطے ضرور ہوتے ہیں۔ انہی رابطوں اور ضابطوں کے پیش نظر مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ پروگرام کے حوالے سے کچھ تاثرات اپنے سامنے رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کام کے لیے ہمیں بٹھایا گیا تھا، یہ ججمنٹ کس اعتبار سے انسان کرے بہت مشکل ہے۔ بالخصوص جو آخری فرع تھی، اس میں ہر طالب علم نے بھرپور محنت کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی جو 3 فرع تھی ان طلبہ نے محنت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی ہر اعتبار سے بہت ہی قابل قبول محنت کی تھی۔ لیکن یہاں پر ججمنٹ کرنا اور ان کو نمبرات دینا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ کیا اپنی رائے کا اظہار کریں گے میرے رفیق سفر مفتی گوہر صاحب زیدہ مجدو، لیکن میری رائے یہی ہے کہ آخری جو فرع تھی یہاں پر ججمنٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ کہاں اٹھایا جائے، کہاں بٹھایا جائے، کس کو اونچائی کی طرف لے جایا جائے اور کس کو برابر رکھا جائے۔ الغرض وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان امتحان میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان امتحان میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ الحمدللہ آپ سبھی طلبہ عزیز ہر اعتبار سے اس فن کے شہ سوار ہیں۔ بہت ہی اچھی محنت تھی، اپنے مشفق مہربان اساتذہ صاحبان کی بہت کڑی نگرانی میں آپ اس فن کی کافی عروج پر تھی۔ لیکن پیارے رفیقوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اسی طرح سے رکھا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقُنِي فَإِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ میرے ہمراہ، میرا معاون، میرا بھائی، جبکہ موسیٰ نبینا علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ہارون بڑے بھائی ہیں۔ چھوٹا بھائی اللہ کے یہاں یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی کو بھیجو، کس لیے ہوا افصح منی لسانا، ان کی گفتگو جو ہے بہت سلیس ہے، بہت ٹھیک ٹھاک گفتگو کرتے ہیں۔ وہ افصح منی لسانا، ایک معاون بنا کر میرے ساتھ بھیجو تاکہ جب میں گفتگو کروں اور جب پھر ہارون گفتگو کرے، کیوں ٹھیک گفتگو کرتے ہیں، صاف زبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی ہے، بہت ہی بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ ان کو گفتگو بہت صاف ہوتی ہے۔ میری گفتگو میں تھوڑی سی لکنت ہے، ایک لمبا پس منظر ہے، مجھے یہاں پر یہ نقطہ بیان کرنا ہے کہ موسیٰ نے یہ دعا کی کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیجا جائے تاکہ یہ گفتگو کریں اور میری تصدیق ہو کہ موسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔
گویا کہ یہ فصیح اللسان ہونا، یہ بہترین گفتگو کرنا، دنیا کا ہر انسان اور ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میں بات کروں اور میری بات سنی جائے، صرف سنی ہی نہ جائے بلکہ میری بات کو قبول بھی کیا جائے۔ اس لیے جب انسان کبھی سوچے سمجھے بغیر گفتگو کرتا ہے، گفتگو میں دم کافی ہوتا ہے، آواز میں بہت گرج ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی الفاظ اور تلفظ پہ درستگی نہ ہونے کی وجہ سے آواز کی گرج گر جاتی ہے، آواز کی مٹھاس بھی گر جاتی ہے۔ گویا کہ گفتگو کرتے وقت انداز اور آواز کے ساتھ ساتھ انسان کی تلفظ کی ادائیگی اور درستگی کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اسی انسان کو ہم فصیح بھی کہتے ہیں، اسی انسان کو ہم بلیغ بھی کہتے ہیں، جس کا کلام اگرچہ مختصر ہی ہو لیکن پیغام ان سادے الفاظ کے ساتھ اتنا بہترین کہ لوگ سنیں بھی اور وہ دل پر اثر بھی کرے۔ دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے، اور یہ جو اعزاز ہے، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو دینی اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن 3 ذرائع کو ہر وقت بحث عمل بنایا جاتا ہے۔ ایک ہے درس و تدریس، آپ استاد ہیں، آپ کس اعتبار سے دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ خطیب ہیں، خطابت کے ذریعے کس اعتبار سے آپ دین کے فروغ کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا آپ مصنف ہیں، کس اعتبار سے اپنی قلم سے دین کے فروغ کو آگے کر رہے ہیں۔ یا انسان درس و تدریس سے اسلام کے کام کو آگے بڑھائے گا، یا پھر انسان خطابت کے ذریعے بڑھائے گا، یا پھر انسان کتابت کے ذریعے بڑھائے گا۔ کتابت کا مسئلہ یہ بھی بہت مشکل ہے، اور خطابت کا معاملہ یہ بھی بہت عام ہے، لیکن یہ بھی بہت مشکل ہے۔ رہا درس و تدریس، جیسے ہمارے اساتذہ صبح سے شام تک اور لیل و نہار اس کام میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ بہت سارے مبلغین ہیں جو واعظانہ انداز میں اللہ کے کلام کو آگے لے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کتاب لکھنے والے مصنفین ہیں جو اپنی قلم کی صلاحیت سے اس پیغام کو آگے لے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت کا تقاضا تتکال کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ فوراً کس نوعیت کی آپ کو گفتگو کرنی ہے، کس انداز کی آپ کو گفتگو کرنی ہے، کسی واقعے پر آپ کو جلدی تتکال بولنا ہے، فوراً آپ کو گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ فن خطابت کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے کسی جگہ دیکھا کچھ حادثہ ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد صحیح آپ اس واقعے کی داستان اپنی قلم بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آنکھوں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ حادثہ پیش ہوا، اگر آپ فن خطابت کے شہسوار ہیں، آپ 2 منٹ میں کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کریں گے اور پر اثر بھی ہوگی، لیکن یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ انہی انجمنوں سے ملتا ہے، یہ انہی پروگراموں سے ملتا ہے۔ یہ اسی طرح انسان ابتدا سے جب چلتا ہے تو یہ رٹ کر یاد کرتا ہے، اور جب اس کی زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں، ادائیگی آ جاتی ہے، اس کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ بن جاتا ہے الفاظ کا، تو پھر جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ مطالعہ کی شکل میں لمبی گفتگو کرتا ہے، اور جب اس کا مطالعہ گہرا ہو جاتا ہے اور خطابت پر کہیں حد تک اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر کھلے میدان کے اندر اپنے اساتذہ کی محنت ایک پھول بن کے یہ سامنے آتی ہے، تو پھر یہ گفتگو کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہر طالب علم نے ہر اعتبار سے بہت ہی اچھی محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول اور مقبول فرمائے۔ تمام اساتذہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جن کے پاس ہم نے درس و تدریس حاصل کیا ہے، وہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں، لیکن اس وقت جو ادارے میں اساتذہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنا استاد مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں۔ یہ اساتذہ کی محنت ہے، ان کی نگرانی ہے، اور طلبہ عزیز نے بہت دل لگن کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھایا۔ جو اس پروگرام کے انجمن اصلاح البیان کے جو ذمہ دار ہوں گے، طلبہ یا اساتذہ، بالخصوص اساتذہ جو ہوں گے، ان کی نگرانی ہے، ان کی کاوش ہے۔ ہر اعتبار سے ہر پھول جو یہاں مائک پر آیا، یقیناً اس نے پھول ہی نچھاور کیے ہیں، اس نے بہت ہی بہترین گفتگو کی ہے، کچھ نہ کہتی ہوئے بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھے، اور مشفق اور مہربان اساتذہ جو یہاں پر موجود ہیں، جن کے والدین گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کی زندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس مختصر سے منتشر گفتگو کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔